بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا اور اس میں انہوں نے نشان منزل کنونشن جو کہ 26 مارچ 2022 کو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف میں انعقاد پذیر ہوا، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے بھیرا شریف والوں سے کچھ سوالات کیے۔ پہلے تو میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی خدمت میں سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کس حیثیت سے بھیرا شریف والوں سے اتنے سوالات کیے؟ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ کوئی معاملہ لے کر کسی کو کٹہرے میں کھڑا کر کے تو اتنی انویسٹیگیشن کریں، اور آپ فقط اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا نمائندہ سمجھ کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا تعلق صرف آپ کے ساتھ ہی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے اس ہستی کا ذکر جس کو زمانہ نباز عصر، مفکر اسلام، مفسر قرآن، ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتا ہے، اس ہستی کا ذکر جس بے ادبی کے ساتھ اور جس بے دردی کے ساتھ آپ نے کیا ہے، کیا یہ کسی اچھی تربیت کی عکاسی کرتا ہے؟ ویسے تو ہمارے راہبر و رہنما حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے پورے خانوادے کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ کسی سے باس نہیں کرنی، کسی سے الجھ کر اپنا وقت جو ہے یہ ضائع نہیں کرنا، اور اگر کوئی زہر آلود اور منافقت آلود تیر آپ کی طرف لے کے آئے تو آپ نے اس کا جواب دینے کی بجائے دین اسلام کی ترویج و اشاعت پر اپنی تمام تر توجہ کو مرکوز رکھنا ہے۔ لیکن ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے میں بھی آپ سے چند سوالات کرنے کی سعی کروں گا تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ میں ایک سادہ سا سنی مسلمان ہوں اور میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ بھیرا شریف والوں نے شیعہ عالم کو شیعہ مسلک کے فروغ کے لیے بلایا تھا یا اس کی کوئی اور ملکی اور ملی وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ اس کی وضاحت کرنا آپ کا حق ہے یا ان کا حق ہے؟ میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر شیعہ مسلک کے فروغ کے لیے شیعہ عالم کو بلایا گیا تھا تو پھر اہل حدیث مسلک کا عالم کیوں بلایا گیا؟ اس کی آپ کے پاس کیا توجیہ ہے؟ میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ بہتان کی تعریف کیا ہے اور بہتان لگانے والے کی شرعی سزا کیا ہے؟ کیا آپ اس کی زد میں تو نہیں آ رہے؟ میرا آپ سے چوتھا سوال یہ ہے کہ نشان منزل کنونشن میں کوئی گستاخانہ بات ہوئی یا کوئی خاص مسلکی ایجنڈا تھا؟ یہ بھی آپ ذرا بتا دیجئے۔ میرا آپ سے پانچواں سوال یہ ہے کہ شیعہ کے ساتھ اگر بیٹھنا جرم ہے تو پاکستان کے مختلف محکمہ جات میں ہر مسلک کے کٹڑ نظریات کے حامل لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ میرا آپ سے چھٹا سوال یہ ہے کہ جس بس یا جس جہاز میں شیعہ بیٹھے ہوں اس میں سفر کرنا کیسا ہے؟ میرا آپ سے ساتواں سوال یہ ہے کہ قومی یا صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں شیعہ کو ووٹ دینا یا شیعہ سے ووٹ لینا کیسا ہے؟ میرا آپ سے آٹھواں سوال یہ ہے کہ تحریک نظام مصطفیٰ اور تحریک ختم نبوت 1974 اور 1953 میں اہل سنت کے اکابر علماء شیعہ کے ساتھ کیوں بیٹھے رہے؟ ان کا شیعہ کے ساتھ بیٹھنا کیسا تھا؟ حضرت مولانا شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام مسالک کے علماء کو ساتھ لے کر طویل عرصہ تک چلتے رہے، ان کے بارے میں آپ کیا حکم لگانا پسند کریں گے؟ کیا پاکستان کی سالمیت اور استحکام انتشار و افطراک کی کوششوں میں ہے یا اتفاق و اتحاد کی کوششوں اور صحیح میں ہے؟ یہ بھی میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ کیا گستاخانہ شورشیں دوریوں سے ختم ہوتی ہیں یا احترام باہمی کے مواقع سے؟ کیا پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کے لیے تمام مسالک کے لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور فارمولہ کیا ہوگا؟ آپ کو پاکستان کے کسی محکمے کا قلم دان سونپ دیا جائے تو دیگر مسالک کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہوگا؟ اگر کسی مسلمان نے ملکی و قومی مفاد میں کسی شخص کو بطور مہمان بلایا جبکہ میزبان اس کی گستاخیوں سے لا علم تھا، بعد میں اس کی گستاخیاں میزبان تک پہنچی تو میزبان پر کون سی فرد جرم عائد ہوگی؟ کیا وہ عند اللہ مجرم ہوگا؟ آپ کی سیاسی پارٹی تحریک لبیک یا رسول اللہ کو اگر قومی یا صوبائی اسمبلی میں بیٹھنے کا موقع ملے تو وہاں آپ کیسے بیٹھیں گے؟ کیونکہ وہاں تو تمام مسالک کے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو حکومتی عہدوں سے دور کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ حکمت سے خالی ہیں اور دشمنوں کو دوست بنانے کا ملکہ آپ کے اندر بالکل نہیں ہے۔ ہاں،
دوستوں کو دشمن بنانے کا ملکہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ آپ مجھے ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ نے وہ کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کو آپ کے مرشد خانے اور استاد خانے سے تعلیمی ڈگری کے ساتھ ساتھ ابو جہل کا لقب بھی عطا کیا گیا۔ ان تمام تر سوالات کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کی کوئی بے ادبی نہیں کی، میں نے آپ کی کوئی گستاخی نہیں کی، میں نے تو صرف اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے چند سوالات آپ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں۔ آخر میں آپ کی خدمت میں گزارش ضرور کروں گا کہ آپ اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لائیں اور ان کا بہترین استعمال کر کے اہل سنت و جماعت کو جوڑنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ الاسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔